حمد و صلات کے بعد محترم بزرگ و دوستوں، آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 176 کا درس آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی عطا فرمائی۔ کس بات پر؟ کہ کافر وقتاً فوقتاً نبی پاک علیہ السلام کو، آپ کے غلاموں کو پریشان کرتے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام ان کے ان باتوں سے غمگین ہو جاتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تسلی دی۔ دوسرا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ کافر مسلمان ہوئے تھے، پھر کافروں کے ڈر سے دوبارہ وہ مرتد ہو گئے۔ اس بات پہ نبی پاک علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو اتارا، وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ۔ میرے حبیب آپ غم نہ کریں ان لوگوں پر جو کفر میں دوڑتے ہیں، جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، بے شک وہ اللہ پاک کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کافروں کے اسلام لانے پر اتنے حریص تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ کافر مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام سے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، میرے حبیب فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کہیں آپ کی جان ہی نہ چلی جائے، آپ کی جان ہی نہ گل جائے افسوس کرتے ہوئے ان پر کہ یہ کفر میں پڑے ہوئے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ آثَارِهِمْ، اے میرے حبیب کہیں آپ اپنی جان ہی نہ کھو دیں ان کے پیچھے۔ یعنی حضور اتنا غم کرتے تھے کہ یہ کافر مسلمان ہو جائیں۔ تو رب العالمین نے فرمایا، میرے حبیب وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، آپ غم نہ کریں ان لوگوں پر جو کفر کی طرف جلدی کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہاں پہ علماء کرام فرماتے ہیں اس سے مراد اولیاء کرام، صحابہ کرام ہیں۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ میرے حبیب إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک وہ اللہ کا، اسلام کا، آپ کے صحابہ کرام کا، آپ کے غلاموں کا، اولیاء کرام کا، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اس سے مراد کبھی بھی ان کی یہ کوشش، کیونکہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا جڑ سے خاتمہ کر دیں، اور یہ کبھی یہ نہیں کر سکتے۔ ہاں تکلیف تو پہنچاتے ہیں، نقصان دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو بظاہر نقصان بھی ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے برا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی جنگ میں مسلمان شہید ہو جائے، فوت ہو جائے، تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ زخم لگ جائے تو اس پہ اس کو اجر ملتا ہے۔ اسلام کے راستے میں اس کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے، اس کو اس پر دنیا آخرت میں اجر ملتا ہے، تو یہ اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے۔ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کافروں کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ رہے، ان کو جنت نہ ملے، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، ان کو آخرت میں کچھ بھی حصہ نہ ملے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ توجہ فرمائیں، کافر کو آج آپ دیکھیں مال کے لحاظ سے، عہدے کے لحاظ سے، حکومتوں کے لحاظ سے آج کافر بھاری ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ان کو جو کچھ مل جاتا ہے دنیا میں مل جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کافر گھومتے پھرتے ہیں، مسلمان ان کے برعکس کمزور ہیں، مالی لحاظ سے بھی، معاملات میں بھی مسلمان کافی کمزور نظر آتے ہیں۔ اس سے مسلمانوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کے لیے تعلیم ہے۔ مسلمانوں کبھی بھی پریشان نہ ہو۔ کافر خدا کو مانتے بھی نہیں، خدا کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے، مسلمان بھی نہیں ہیں، پھر بھی اتنی پاور میں کیسے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے، میرے حبیب لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے مسلمانوں سنو، یہ کافر جو شہروں میں شان و شوکت سے گھومتے ہیں نا، یہ کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا دنیا میں ان کو برتنا ہے، پھر کیا ہے؟ پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، ان کافر و منافقوں کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں مت ڈالیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، بے شک اللہ فرماتا ہے کہ انہی کا مالوں اور انہی اولاد کے ذریعے اللہ ان کو عذاب میں ڈال دے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل ہے ایمان، اصل ہے تقوی،
اور یہ جس کو حاصل ہو جائے، بھلے اس کے پاس ظاہری شان و شوکت ہو یا نہ ہو، بھلے اس کے پاس ظاہری مال و دولت ہو یا نہ ہو، ایمان اور تقوی کی دولت اس کو حاصل ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ فرمایا میرے حبیب وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، کافروں کے لیے۔ اے میرے حبیب جو کفر میں جلدی کرتے ہیں یہ ہم کو غمگین نہ کریں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، جبکہ مسلمان کے لیے تو آخرت میں بھی حصہ ہے، اس لیے اس کے پاس دنیا میں کمی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سارے کافر اکٹھے ہو جائے اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ غزوہ خندق کے موقع پر سارے اکٹھے ہوئے، کچھ نہیں کر سکے۔ عہد فاروقی میں سارے کافر اکٹھے ہو کے مسلمانوں کے خلاف ہوئے، کچھ نہیں کر سکتے۔ آج بھی پورا عالم کفر اسلام کو مٹانے کے لیے ان کی پاور بھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، کمزور کر دیتے ہیں، لیکن پھر مسلمان ابھر جاتے ہیں، پھر مسلمان اٹھ جاتے ہیں۔ کبھی بھی ان سے نہیں ہو سکے گا کہ یہ اسلام کا خاتمہ کریں یا مسلمانوں کا خاتمہ کریں، لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنے کفر میں اور زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ مسلمان اس کے لیے جو دنیا آخرت میں بلائیاں ہی بلائیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں صوفیاء کرام نے اس آیت کی تفسیر فرمائی، بڑی پیاری بات کی ہے۔ فرمایا یہ مسلمان کا جو دل ہے نا یہ سوکھے پتے کی طرح ہے۔ یہ سوکھا پتا ہو جاتا ہے نا، اس کو ذرا سی ہوا لگے نا تو یہ گر جاتا ہے، اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، ادھر ادھر گھوم جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسلام یہ دل جو مسلمان کا ہے نا یہ سوکھے پتے کی طرح ہے۔ کفر کی آندیاں، منافقت کی آندیاں، سرکشی کی آندیاں اس کو بہا کر اڑا کر لے جانا چاہتی ہیں۔ یہ سوکھا پتا اگر پناہ چاہتا ہے نا، اس کے لیے پناہ کی ایک ہی جگہ ہے، یہ کسی بڑے پہاڑ کی دامن میں آ جائے۔ اگر ہو سوکھا پتا کسی پہاڑ کے دامن میں آ جائے، پہاڑ کے ساتھ لگ جائے، یا اس کے اوپر کوئی بھاری پتھر آ جائے، پھر یہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ فرمایا انبیاء کرام، اولیاء کرام یہ پہاڑ کی طرح ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ان کی پناہ میں آ جاتا ہے، پھر ادھر سے جو ہوا چلے گی یہ اور زیادہ پہاڑ کے ساتھ لگے گا، اور زیادہ پہاڑ کے ساتھ لگے گا، اور زیادہ پہاڑ جو مخالف سمت سے ہوا آئے گی وہ تو اس کو چھیڑ نہیں سکتی، یہ تو پہاڑ کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو پیچھے سے ہوا آئے وہ اس پتے کو پہنچے گی بھی نہیں، لیکن جو سامنے سے بھی آئے جتنی زیادہ آئے گی یہ پتا اور زیادہ جو ہے پہاڑ کے دامن سے وابستہ ہوگا۔ یہی وہ بات جو کل رب العالمین نے بیان فرمائی کہ جب کافر اکٹھے ہو کر مسلمانوں کی طرف جاتے ہیں تو ان کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے، یہ اور زیادہ نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کافروں کا کفر، ان کی طغیانی، ان کی سرکشی، ان کی بدماشی مسلمانوں کو ذرہ بھر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے دامن سے جڑے رہیں، مسلمان اپنے اولیاء کاملین کے دامن سے جڑے رہیں، علماء کرام کے دامن سے جڑے رہیں، پھر کتنی ہی بڑی آندھی کیوں نہ آئے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنے محبوب کے دامن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام، علماء کرام کے دامن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے دیکھا جو بے پیرے ہیں، جو اولیاء کو نہیں مانتے، انبیاء کی شانوں کا انکار کرتے ہیں، بھٹکتے ہی رہتے ہیں، بھٹکتے ہی رہتے ہیں، بھٹکتے ہی رہتے ہیں، اور ایک سنی مسلمان ہے جو نبی پاک کے دامن سے بھی جڑا ہوا ہے، اولیاء کرام، علماء کرام کے دامن سے بھی جڑا ہوا ہے، اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد